प्रोग्राम आवाज जरस के सामीन की खिदमत में महमूद अहमद का सलाम व आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हर मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अजाब से नजात और उसकी खुशनुदी की उम्मीद रखता है, लेकिन इंसान अगर थोड़ी देर के लिए अपने नफ्स का मुहासबा कर ले तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि उसकी क्या हालत है, यानी वो नेक अमाल कर रहा है या बुरे अमाल कर रहा है। कुरान हकीम की सूरह अल-क़ियामा में इरशाद बारी ताला है, जिसका तर्जुमा है, इंसान अपने आप को खुद खूब देखने वाला है, खा वो कितनी माजरतें पेश करे। हलाल और हराम वाज़ेह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी को उस वक्त तक अजाब नहीं देता जब तक कि उसके सामने हक वाज़ेह न कर दिया जाए। फिर इस वजाहत के बाद अल्लाह का हुक्म भी वाज़ेह है। कुरान हकीम की सूरह अल-सजदा में इरशाद बारी ताला है, जिसका तर्जुमा है, क्या मोमिन ऐसे होता है जैसे फासिक? ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। मज़कूरा हकीकत जानने के बाद हमें अपने आप का जायजा लेना चाहिए। अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अताअत और बंदगी करते हैं और उसकी मासी से इज्तनाब करते हैं तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी और उसके अजाब से नजात की उम्मीद करनी चाहिए और मुस्तक़बिल में हमेशा नेक अमल करने का आज़म करना चाहिए। और अगर हमारी हालत इसके बरक्स है, यानी हम अल्लाह के फरमान से रूगर्दानी और उसकी नाफरमानी का इर्तिकाब करते हैं, तो हम खतरे में हैं। इसलिए हमें बसद माजरत और नदामत के साथ अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए और इसके बाद अल्लाह के इस वादे से खुश होना चाहिए, जिसका जिक्र कुरान हकीम में है कि जो शख्स तौबा कर ले और ईमान ले आए और नेक अमल करे तो ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा। अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। सामीन, दुनिया में हर इंसान 3 मरहल से गुजरता है। पहला मरहला दुनियावी जिंदगी, दूसरा मरहला बरज़खी जिंदगी और तीसरा मरहला उखरवी जिंदगी जो अबदी और गैर फानी है। कुरान हकीम की आयात और अहादीस से मालूम होता है कि आलम बरज़ख में हर इंसान की एक मखसूस जिंदगी होगी, जहां उसे इम्तहान और आजमाइश के बाद आराम या अजाब दिया जाएगा। चुनाचे उलमा का अकीदा है कि मरने के बाद मुर्दा अजाब या आराम में होगा और अजाब और आराम का ताल्लुक रूह और बदन दोनों से होगा। अलबत्ता रूह का बदन से जुदाई के वक्त अजाब और आराम रूह पर होगा, लेकिन जब कभी भी रूह बदन से मिलेगी तो अजाब और आराम दोनों को होगा। फिर क़यामत के रोज तमाम अरवाह को उनके जिस्मों में वापस कर दिया जाएगा और सारे लोग अपनी कब्रों से निकलकर अल्लाह के हुजूर पेश होंगे। अजाब कब्र के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशुमार सही अहादीस मरवी हैं। सही बुखारी में जो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि एक यहूदी औरत उनके पास आई और अजाब कब्र का तज़किरा करते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें अजाब कब्र से बचाए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, इसके बाद मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजाब कब्र के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजाब कब्र होगा। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अजाब कब्र बरहक है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, इसके बाद जब भी मैंने आपको नमाज पढ़ते हुए देखा तो आपको अजाब कब्र से पनाह मांगते हुए पाया। सही बुखारी में हजरत अस्मा बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि वो कहती हैं, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो आपने उस आजमाइश का जिक्र किया जो आदमी को कब्र में होती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आजमाइश का जिक्र किया तो लोग जोर से चीख उठे और हजरत अस्मा का यह कौल ज्यादा है कि मुसलमानों ने इतने जोर से चीख मारी कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बात समझ न सकी। जब उनकी चीख बंद हुई तो मैंने एक शख्स से कहा जो मेरे करीब था, अल्लाह तुझको बरकत दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में क्या फरमाया है? उस शख्स ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर वही आई है, तुम कब्र में आजमाए जाओगे।
صحیح مسلم میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک باغ میں اپنے خچر پر جا رہے تھے اور ہم آپ کے ساتھ تھے۔ اتنے میں آپ کا خچر چند قبروں کے پاس، جن کی تعداد 6 یا 5 یا 4 تھی، اتنے زور سے بدکا کہ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قبر والوں کو کوئی جانتا ہے؟ ایک شخص بولا، میں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کب مرے ہیں؟ اس نے کہا، شرک کے زمانے میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کو قبر میں آزمایا جاتا ہے۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تم کو بھی عذاب قبر سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی عذاب جہنم سے۔ لوگوں نے کہا، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی عذاب جہنم سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پناہ مانگو اللہ کی عذاب قبر سے۔ لوگوں نے کہا، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی عذاب قبر سے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ظاہر اور پوشیدہ آزمائش سے اللہ کی پناہ مانگو۔ لوگوں نے کہا، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر ظاہر اور پوشیدہ آزمائش سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگو۔ لوگوں نے کہا، ہم فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غروب آفتاب کے بعد نکلے۔ اتنے میں آپ نے ایک آواز سنی۔ آپ نے فرمایا، یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو سامعین، ان قرآنی آیات اور احادیث سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کی قبر میں ایک مخصوص زندگی ہوگی جس میں روح کا بدن سے خاص تعلق ہوگا، اور ہر انسان کو اس کے اعمال کے اعتبار سے عذاب یا آرام ہوگا۔ یہاں ہمیں ایک اور بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ عالم برزخ کا تعلق عالم غیب سے ہے، جس پر ہر مسلمان کا قرآن و حدیث کی رہنمائی میں ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ سامعین، تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ انسان مرنے کے بعد اپنی قبر میں عذاب یا آرام میں ہوگا، اور عذاب و آرام کا اثر اور روح اور بدن دونوں پر ہوگا۔ اور روح بدن سے الگ ہونے کی صورت میں عذاب میں ہوگی یا آرام میں، اور جب کبھی بھی بدن سے ملے گی تو عذاب یا آرام کا اثر دونوں پر ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، عذاب قبر کے بارے میں احادیث صحیح ہیں، ہم انہیں ثابت کرتے ہیں اور ان پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت شدہ احادیث کا انکار کرنا اللہ کے حکم کا انکار کرنا ہے۔ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مؤلفات میں کئی مقامات پر عذاب قبر کو ثابت کیا، چنانچہ وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لانے کے ضمن میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد واقع ہونے کی خبر دی۔ آزمائش قبر سے مراد وہ سوالات ہیں جو ہر آدمی سے قبر میں کیے جائیں گے، یعنی اس سے کہا جائے گا، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں صحیح بات پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ چنانچہ مومن کہے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن کافر اور منافق کہے گا، ہاں لا ادری، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا۔ لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا، اسی کو میں نے بھی کہہ دیا۔ یہ کہتے ہی اسے لوہے کے گڑ سے مارا جائے گا۔ شدت علم سے وہ زور سے چیخے گا، جسے انسان اور جنات کو چھوڑ کر دنیا کی ہر شے سنے گی، اور اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے گا۔ علامہ ابن قیم بھی عذاب قبر کو ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ
عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے، چنانچہ ہر مستحق عذاب کو عالم برزخ میں عذاب ہوگا، چاہے اسے دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے، اسے درندے کھالیں یا اسے جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، سمندر میں ڈوب کر مر جائے یا اسے سولی پر چڑھا دیا جائے، جس طرح بھی اس کی موت واقع ہوئی ہو اور جہاں بھی ہو، مدفون کی طرح اس کی بھی روح اور جسم کو عذاب ہوگا۔ بہرحال دنیا اور آخرت کے درمیان اس عالم برزخ میں تمام ارواح کو حسب اعمال عذاب اور آرام ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ اسباب عذاب اور آرام میں فرق ہونے کی وجہ سے ان کی کیفیت میں بھی فرق ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اقوام سابقہ میں سے ایک آدمی نے عذاب برزخ سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب وہ مر جائے تو اسے جلا کر کچھ راکھ تیز ہواؤں میں اڑا دینا اور کچھ سمندر میں پھینک دینا۔ چنانچہ اس کے بچوں نے ایسا ہی کیا، لیکن بحکم الہی سمندر اور خشکی نے اپنے اپنے اندر موجود راکھ کے تمام اجزاء کو اکٹھا کر دیا۔ پھر حکم الہی ہوا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ مردہ فوراً اللہ کے حضور زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا اے اللہ، تیرے خوف سے، جیسا کہ تو بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ یہ بات طے ہے کہ عالم برزخ میں آرام اور عذاب ہر انسان کو ہوگا۔ اجزائے جسم کی کوئی بھی کیفیت ہو اور کہیں بھی ہو، اس سے اس کے عذاب اور آرام میں کوئی فرق نہیں ہوگا، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عالم برزخ میں راکھ شدہ اجزائے جسم کو بھی آرام اور عذاب ہوگا، یہاں تک کہ اگر کسی مردہ آدمی کو تیز ہواؤں میں درخت پر لٹکا دیا جائے تو اسے بھی برزخی عذاب اور آرام ضرور ہوگا، اور اگر کسی نیک آدمی کو طے بتائے آگ کے شعلوں کے نیچے دفن کر دیا جائے تو اس کے جسم و روح کو برزخی سکون اور راحت میسر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دے گا، اس لیے کہ تمام عناصر عالم اپنے خالق اور مالک کے تابع ہیں، جس طرح وہ چاہتا ہے ان کی حالت کو بدلتا ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز مشکل اور دشوار نہیں ہے، بلکہ کائنات کی ہر شے اس کی مشیت کے تابع ہے اور اس کے حکم کی فرما بردار ہے۔ اللہ کی اس قدرت کاملہ کا انکار کرنا اس کی ذات اور اس کی ربوبیت کے انکار کے مترادف ہے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پروگرام آواز